ہر رات ہر وقت عمران خان تھرو آؤٹ دا پولیٹیکل نیوز ان کرنٹ افیئرس میں چلا ہوا ہے. اس سے سٹنگ گورنمنٹ پہ ایک خاصا پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہ وقت ہے جب غزہ پلان جو پاکستان گورنمنٹ اسپیشلی فیلڈ مارشل ان کو لیڈ کرنا تھا اور غزہ پلان پہ عمل کرنے کا وقت ہے. یہ ایک ایکسٹرنل پریشر بلڈ ہوگا، لیکن اصل مسئلہ ہے وہ ڈس آرمامنٹ آف حماس ہے. تو پاکستان ملٹری would be leading to disarm the Hamas. This is so hilarious and this is so kind of challenging in a sense کہ جہاں پاکستان میں already political crisis نہیں بلکہ ایک political chaos چل رہا ہے. Now there are two sides pressure on field marshal and Pakistan government. حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے پاکستان سے لے کے باقی ممالک کی جو ملٹریز ہیں وہ کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ حماس از ناٹ جسٹ اے ملیشیا. حماس ایک پولیٹیکل وہاں کی ایک فورس ہے. وہی کام جو اسرائیل فورسز کر رہے تھے وہ اگر پاکستان اور باقی مسلم ممالک کے ملٹری کریں گے تو یہ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا پریشر آئے گا. دنیا تو چھوڑ دیں، باقی اپنے ممالک اور اپنے لوگوں کی طرف سے تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اسرائیل آخرکار آئی ایس ایف کے تھرو ہی کیوں مانا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو ہی کیوں وہ انہوں نے آمد کی اظہار کیا ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوا کرتا تھا افغانستان وہ اب ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک تھریٹ بن چکا ہے. They are now the big challenges. One is internal political instability، بڑھتی ہوئی internal political instability ہے. دوسرا the time and the pressure for action on the Gaza plan. غزہ پلان پہ عمل کرنے کا وقت اس ٹائم پہنچا ہے جب پاکستان میں آلریڈی ایک انٹرنلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی صورتحال ہے. جی بالکل 2 ہفتے سے بلکہ مور دین 3 weeks بیہائنڈ ہر ہفتے پاکستان میں عمران خان کو لے کے پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ گرم ہے. عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور اس طرح سے پچھلے 2 ہفتوں میں جو 5 دسمبر کو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد جو پاکستان کے پولیٹیکل ٹیمپریچر میں بالکل بھی ایک سگنیفیکنٹ رائز دکھائی دیا ہے، جس میں ہر رات ہر وقت عمران خان تھرو آؤٹ دا پولیٹیکل نیوز ان کرنٹ افیئرس میں چلا ہوا ہے. اس سے سٹنگ گورنمنٹ پہ ایک خاصا پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو PTI کا پشاور میں جلسہ تھا، اس کے بعد پھر ٹیوزڈے کو جو لاسٹ ٹیوزڈے بلکہ اس سے بھی پہلے جو لاسٹ ویک میں ہر منگل کو عمران خان کے لیے جو ان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر جو سٹنگ دیتی ہیں ان سے ان کا جو اداروں کا اسپیشلی ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے اس کو لے کے ایون انٹرنیشنل میڈیا اور یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے فار دا ہیومینیٹیرین لائک ہیومن رائٹس کمیشن کو لے کے UNHCP کو لے کے وہ بھی ابھی بولنے لگے. یہ وہ وقت ہے جب غزہ پلان جو پاکستان گورنمنٹ اسپیشلی فیلڈ مارشل کو لے کے ان کو لیڈ کرنا تھا اور غزہ پلان پہ عمل کرنے کا وقت ہے. یہ ایک ایکسٹرنل پریشر بلڈ ہوگا اور ایکسٹرنل پریشر اس لیے بلڈ ہوگا کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ ہے، جس میں باقی ممالک کو لے کے جو ملک مسلمان ممالک ہیں جس میں ایجپٹ ہے اور سعودی عربیہ، UAE، قطر اور انڈونیشیا، ترکی اور باقی مسلم ممالک ہیں، ان میں سے پاکستان بھی ان کا حصہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی جو کمٹمنٹ ہے غزہ پلان کے مطابق وہ یہ ہے کہ there would of course send the troops to protect the Palestinian and Israeli border پہ ان ٹروپس کا جو ہے وہ تعیناتی ہوگی. لیکن اصل مسئلہ ہے وہ ڈس آرمامنٹ آف حماس ہے. حماس کو ڈسارم کرنا اور تھرو دا پاکستان ملٹری اور مسلم
ممالک کی جو ملٹری ہے، لیکن پاکستان، انڈونیشیا، قطر اینڈ جارڈن، یو اے ای، سعودی عربیہ وڈ بی دا لیڈنگ کنٹری. اور پاکستان ملٹری خاص کر کے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی ایک ڈیفینس پیکٹ ہو چکا ہے، تو پاکستان ملٹری وڈ بی لیڈنگ ٹو ڈسارم the Hamas. This is so hilarious and this is so kind of challenging in a sense کہ جہاں پاکستان میں آلریڈی پولیٹیکل کرائسس نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل کیوس چل رہا ہے، اس ٹائم قوم کو اعتماد میں لینا اور نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کے تھرو ایک سینکشن لینا، منظوری لینا کہ پاکستان ملٹری جائے گی فلسطین میں اور جو ہے وہ ٹو ڈسارم دا حماس وڈ بی ریئلی چیلنجنگ. اسی وجہ سے پاکستان اتھارٹیز ہیں، اسپیشلی چیف فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفینس فورسز جو ابھی ہیں وہ عاصم منیر صاحب، اور ایون آل اتھارٹیز پاکستان گورنمنٹ از ریئلی کنسرنڈ اینڈ کیوریس ان دس سینس کہ اٹ وڈنٹ like it won't happen in a realistic way. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوگا؟ جو سٹنگ جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جو سٹنگ پولیٹیکل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ کس طرح سے اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گی. اور یہ بھی ایک چیلنج ہوگا جب پوری قوم کو اعتماد میں لیے بغیر یا سم تھنگ کائنڈ آف مسٹری میں رکھے پاکستان ملٹری وہاں جائے گی. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا فیوچر کا. تو آج ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ناؤ دیر آر ٹو سائڈس پریشر آن دا فیلڈ مارشل اینڈ پاکستان گورنمنٹ. ون از دا ایکسٹرنل پریشر فرام دا یو ایس، اسپیشلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. وہ پریشر ہے غزہ پلان پہ عمل کرنے والا پریشر ہوگا، جس میں جس طرح سے لگ رہا ہے کہ اٹ سیمس ریئلی امپاسبل کہ بینگ اے مسلم کنٹری اینڈ مسلم ملک کی جو ہے وہ ملٹری ول بی سینٹ ٹو ڈسارم دا حماس. اور اصل میں یہ حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے پاکستان سے لے کے باقی ممالک کی جو ملٹریز ہیں وہ کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اسرائیل 3 سال بلکہ اٹس اکتوبر 2023 سے لے کے ابھی تقریباً 2.5 سال کو لے کے عرصہ آ رہا ہے، وہ حماس کو ختم نہیں کر سکے. حماس کو جب وہ ختم نہیں کر سکے، اور اس میں سنا ہے کہ بڑے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ سرنگیں ہیں کئی، جو کہ اراؤنڈ 5 to 4 اسکوائر کلومیٹرز پہ، جو حالانکہ حماس بہت چھوٹا ہے لیکن وہ جو سرنگیں ہیں وہ ابھی بھی اسرائیل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کوڈ ایون جسٹ لائک دا 30% ان پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ حماس از ناٹ جسٹ اے ملیشیا. حماس ایک پولیٹیکل وہاں کی ایک فورس ہے جس سے تقریباً جو فلسطینین پبلک ہے وہ ان کا سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ حماس ان فلسطینین جو وہاں کے مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے لڑ رہی ہے، غزہ کے لیے لڑ رہی ہے. اور حماس از دا اونلی فورس دیٹ از فائٹنگ فار مور دین لائک اے ڈیکیڈ. 2006-07 میں بھی انہوں نے الفتح کے ساتھ جو گورنمنٹ بنائی وہ نہیں چل سکی، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. لیکن پھر وہ ایک ثبوت ہے کہ حماس از ایکچولی ناٹ دا ملیشیا بٹ دے آر ایکچولی دا پولیٹیکل فورس دیئر. تو وہ کیونکہ وہاں پہ حماس کو اسرائیل کے لیے بھی ڈسارم کرنا اس لیے ناممکن رہا ہے تھرو آؤٹ ٹینیور یا تھرو آؤٹ دا ڈیکیڈ، کیونکہ وہ وہاں کے ہر فلسطین کی ہمدردی رکھتی ہے. تو وہ ہر بچہ، ہر عمر کا جو بندہ ہے وہ حماس کے ساتھ ہے. اب اگر آپ یہ تصور کریں کہ جو مسلم ممالک کی ملٹریز ہیں وہ وہاں جا کے ان لوگوں کے سامنے ہو جائیں گی، مطلب دے ول بی کنفرنٹنگ دا سیم ایز اسرائیل فورسز. اب وہی کام جو اسرائیل فورسز کر رہے تھے وہ اگر پاکستان اور باقی مسلم ممالک کے ملٹری کریں گے تو یہ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا پریشر آئے گا. دنیا تو چھوڑ دیں، باقی اپنے ممالک اور اپنے لوگوں کی طرف سے تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے سٹنگ گورنمنٹس کے لیے، اسپیشلی پاکستان میں تو جو چیف آف ڈیفینس فورسز یا فیلڈ مارشل کے لیے، ایون سٹنگ گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہوگا.
کہ کس طرح سے اس کو، اور دوسری طرح ایکسٹرنل سائڈ سے ٹرمپ پریشر ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پریشر ہے. اور دوسرا یہ ہے جو بات اصل میں نوٹ کرنے جیسی ہے، وہ ہے کہ اسرائیل آخرکار ISF کے تھرو ہی کیوں مانا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو ہی کیوں وہ انہوں نے آمد کی اظہار کیا ہے کہ وہ جا کے وہاں کیوں کہ اسرائیل اتنے لوگوں کو شہید کر چکا ہے وہاں پہ، ہزاروں لوگوں کو شہید کر چکا ہے وہاں پہ، کہ اس پہ انٹرنیشنل پریشر آنا شروع ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا، UK اور باقی ممالک نے بھی اتنا انٹرنیشنل پریشر دیا تھا کہ ایون نیتنیاہو ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا اس ساری چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے. اس لیے دے آر سیکنگ دا سپورٹ فرام دا مسلم کنٹریز، اور یہ آگے بہت ایک چیلنجنگ ہوگا پاکستان گورنمنٹ کے لیے. آئندہ دنوں میں جو انٹرنل پریشر ہے اس کو ہینڈل کرنا بھی ایک مسئلہ ہے. عمران خان سے 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور عمران خان کے بیٹوں نے جنوری میں آنے کا کہا ہے. اب آن دا سیم سائڈ کوئنسیڈنٹلی pressure from the Trump administration for the action on the Gaza plan and pressure from the internal forces جس کو لے کے ابھی 21 تاریخ کو غالباً جو قومی کانفرنس بلائی جا رہی ہے PTI کی طرف سے اسلام آباد میں، اس میں دیکھیں اس کا جو بیانیہ ہے وہ کیا آتا ہے. اس کے بعد لائے عمل جو PTI کا ہوگا اس میں بڑا ایک اہمیت کے حامل ہوگا. ریزن یہ ہے کہ عمران خان کی جو بھی ان کو لے کے جو ان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، یہ ایک الگ پریشر کریٹ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں جو گورنمنٹ کے لیے آگے بڑے پریشرز ہیں وہ NFC ہے. NFC کا شیئر کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن یا الگ سے ختم کیا جا رہا ہے تو وہ ایک الگ پریشر ہے آئندہ دنوں میں. اور پھر ایک جو اندرونی لوکل گورنمنٹ کو لے کے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس پہ الگ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ کو چھیڑنے، اسپیشلی آرٹیکل 140 اور 141 سے لے کے 159 کو چھیڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. دس از آلسو دا ان اے سینس آف بالکل ایک چیلنجنگ ہوگا. اس پروونشل آٹونومی کو چھیڑ رہے ہیں اس ٹائم وین یو آر فیسنگ extreme external pressure from allies like US and India. آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرن بارڈر پہ کتنا پریشر ہے. ویسٹرن بارڈر کی حالت آپ کو پتہ ہے، وہاں آپریشن کی صورتحال ہے. اور پھر ہمارے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوا کرتا تھا افغانستان، وہ اب ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک تھریٹ بن چکا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک چیلنجنگ پیریڈ ہے. اینڈ دیکھتے ہیں کہ ان سارے جو بھی چیلنجز ہیں اس طرح سے کس طرح سے پاکستان گورنمنٹ نبٹتی ہے. لیکن دے آر ناؤ دا بگ چیلنجز. ون از انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بڑھتی ہوئی انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دوسرا the time and the pressure for action on the Gaza plan. And third one is the جو provincial autonomy کو لے کے اور باقی مسائل، مطلب وسائل کی ڈسٹریبیوشن کو لے کے جو پریشر بنے گا. اور آگے حکومت کو ایک ماحول بھی بنانا ہے، کیونکہ سنا ہے کہ بیفور دا نیکسٹ بجٹ 28th امینڈمنٹ کو بھی ان کو امپلیمنٹ مطلب وہ اس کے آنا ہے عمل میں. تو یہ سارے پریشرز ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. 3 ہفتوں سے زیادہ عرصہ ہے جب سے لاسٹ 5 دسمبر کو جو DGHPR کی کانفرنس ہے اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان از انڈر دا کنٹینیوس ڈیٹینشن. لاسٹ ٹیوزڈے کو بھی جس طرح سے جو ہوا مظاہرین اور ان کے لواحقین سے، اور اس کے بعد ایون بیک 2 ویکس بیک یہی صورتحال ہے. اس سے ملک میں جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا عنصر ہے وہ بڑھ رہا ہے. لیکن انٹرنیشنلی بھی صورتحال کچھ پاکستان گورنمنٹ کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے بھی بہت سارا پریشر آ رہا ہے. اور عمران خان از آن اسٹریم تھرو آؤٹ تھرو آؤٹ دا میڈیا ٹاکس میں وہ جو رات کرنٹ افیئر شو دیتے ہیں وہ سارے عمران خان ہی ہو رہا ہے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو عمران خان بالکل بھی جس کو ہم نیشنل میڈیا پہ بھی نام لینا گوارا نہیں کر رہے تھے، وہ عمران خان اب انٹرنیشنل میڈیا پہ تھرو آؤٹ دا میڈیا ٹاکس اسٹریم ہو رہا ہے.
تو اس سے تو ساری چیزیں الٹ ہو رہی ہیں، اور عمران خان کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے انہوں نے بھی آواز اٹھایا ہے کہ ان کے لیے جو بھی ڈیٹینشن ہے وہ اگینسٹ ہیومن رائٹس ہیں اور اگینسٹ ہیومنٹیرین گراؤنڈس ہیں. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب غزہ پلان پہ عمل کرنے کا پریشر بھی بڑھ جائے، اسپیشلی فرام دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. تو دیر از اے پریشر فرام ٹو سائڈس. انٹرنل پریشر، عمران خان کی ملاقات بند کرنے کی وجہ سے جو پریشر بڑھ رہا ہے، اور وہ پی ٹی آئی اور ایون ادر اپوزیشن پارٹی، ایون آج مولانا فضل الرحمان بھی بول پڑے کہ عمران خان کو کیوں اندر رکھا گیا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک لیگل ڈیٹینشن کے اندر ہیں، تو ان کی ملاقات ایٹ لیسٹ کروائی جائے. یہ ایک پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے اس کا رائز ہے پاکستان میں، اور پی ٹی آئی اور باقی جو قومی کانفرنس ہے تو اس کو لے کے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ٹائم ہے جب ہمارے پاس دونوں سائڈ ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈرز جو ہے ٹینشن میں ہے. تو اس کے علاوہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن کے تھرو پریشر آئے گا، تو دس از اے کائنڈ آف ویری کریٹیکل ٹائم.